بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری مامی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام عرفان تھا۔ عرفان جب 5 سال کا ہوا تو مامی اسے اپنے ساتھ لے کر بیرون ملک چلی گئی تھی، جہاں میرے ماموں کا بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ وہاں کافی حد تک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ 4 سال پہلے مامی جب اپنے ملک واپس آئی تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ مامی کا بیٹا بھی اب جوان ہو چکا تھا، اس لیے مامی نے آتے ہی اپنے بیٹے کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ میں نے اپنے کزن عرفان کو کافی سالوں کے بعد دیکھا تھا، اس لیے مجھے اس کا رویہ تھوڑا عجیب سا لگا تھا، یا شاید یہ میری ہی غلط فہمی تھی۔ خیر، مامی نے عرفان کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تلاش کر لی تھی اور پھر رشتہ طے ہونے کے چند دن بعد ہی شادی کا دن آن پہنچا۔ شادی والی رات ہم سب دلہن کو خود عرفان کے کمرے میں چھوڑ کر آئے تھے، لیکن صبح جب ہم اس کو جگانے کے لیے گئے تو کمرے میں میرا کزن عرفان اکیلا تھا، اس کی بیوی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا کہ دلہن غائب ہو گئی ہے، لیکن میرا کزن عرفان بالکل بے فکر تھا، جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ سب نے عرفان سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ تمہاری دلہن کہاں ہے، مگر وہ گونگا بن کر بیٹھا رہا۔ خیر، کچھ دن وہاں گزارنے کے بعد ہم سب اپنے گھر آ گئے۔ اس بات کو کافی مہینے گزر جانے کے بعد مامی ایک بار پھر ہمارے گھر آئی۔ دراصل وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کا کارڈ دینے آئی تھی۔ خیر، ہم نے اس بار بھی شادی پر جانے کی خوب تیاریاں کی اور مامی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس بار میرا کزن عرفان بہت خوش دکھائی دے رہا تھا، لیکن عرفان کی دوسری شادی پر بھی وہی تماشا ہوا۔ شادی کی اگلی صبح دلہن کمرے سے غائب تھی۔ ہم سب بہت حیران و پریشان تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ عرفان سے پوچھتے تو وہ کہتا کہ مجھے اس بارے کچھ معلوم نہیں ہے، حالانکہ دلہن کو بھی کسی نے کمرے سے باہر جاتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ آخر پھر وہ کہاں جاتی تھی؟ پولیس کی کارروائی کے باوجود بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اب عرفان نے تیسری شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن مامی نے اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی کچھ مہینوں بعد اس کی تیسری شادی کر دی۔ مگر اب تو پورے خاندان میں مامی کا بیٹا عرفان مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی تیسری بیوی بھی شادی کی رات غائب ہو چکی تھی۔ اس مسئلے کو لے کر مامی انتہائی پریشان تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی تو میری ماں کے پیروں میں پڑ گئی اور عرفان کے لیے میرا رشتہ مانگنے لگی۔ میری ماں نے صاف انکار کر دیا تو مامی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی اور پھر میرے کان میں کہنے لگی، بیٹی میں جانتی ہوں تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو اور تمہارے ماں باپ کے پاس تمہیں پڑھانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اگر تم میرے بیٹے کی پہلی بیویوں کا راز معلوم کر کے مجھے بتا دو گی کہ وہ کہاں جاتی ہیں تو میں تمہیں اپنی آدھی جائیداد دے دوں گی۔ مامی کی آفر سن کر میں نے امی سے ضد کی کہ میری شادی مامی کے بیٹے عرفان سے کروا دے۔ میری ماں راضی نہیں تھی، مگر میری وجہ سے مجبور ہو گئی، اور یوں میں اپنے کزن عرفان کی چوتھی بیوی بننے کی تیاریاں کرنے لگی۔ شادی سے پہلے مجھے طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، اور کبھی مجھے لگتا کہ عرفان کے کمرے میں جن بوت ہوں گے جو اس کی بیویوں کو غائب کر دیتے ہوں گے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں نے اب حامی بھر لی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خیر، شادی کا دن بھی آن پہنچا اور میری حالت خراب ہونے لگی کہ آگے کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد مامی نے مجھے میرے شوہر عرفان کے کمرے میں چھوڑ دیا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد عرفان کمرے میں آیا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم بہت ڈری ہوئی ہو، لیکن میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ میری بیویاں مجھے کیوں چھوڑ جاتی ہیں۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگا۔ مجھے عرفان پر ترس آنے لگا تھا اور اس کی باتیں سن کر یقین ہونے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ خیر، منہ دکھائی پر اس نے مجھے ایک خوبصورت انگوٹھی پہنائی اور پھر مجھے دودھ کا گلاس دیا کہ یہ پی لو۔ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا اور دودھ پیتے ہی مجھے چکر آنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، شاید میرے ساتھ بھی وہی ہونے والا تھا جو اس کی پہلی بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب میں صبح اٹھی تو میں کمرے میں ہی موجود تھی۔ میرا شوہر عرفان کہنے لگا، تمہارا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا اور رات کو تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ آج سے پہلے میں کبھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ آخر میں نے اپنے شوہر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ولیمے کی رات میں نے دودھ کے گلاس بدل دیے۔ عرفان نے جیسے ہی دودھ پیا تو کچھ لمحوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں نے اس کا موبائل فون چیک کرنے کی کوشش کی، مگر پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ عرفان کی پہلی بیویوں کا راز اسی کمرے میں چھپا ہوا تھا، کیونکہ دلہنوں کو کمرے سے یا گھر سے باہر جاتے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
میں نے پورا کمرہ اچھی طرح سے چھان مارا لیکن مجھے کوئی نشانی یا ثبوت نہیں ملا۔ اس رات سے پردہ ہٹانے کے لیے میں نے ایک پلان بنایا اور اگلی رات میں نے اپنے شوہر عرفان کے سامنے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں اٹھوں گی تو وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جب کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی بڑی سی ٹرے تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کمرے میں لگی الماری کو تھوڑا سا دھکا دیا تو وہ کھل گئی اور اس میں راستہ بن گیا۔ میرا یہ دیکھ کر حیرت سے منہ کھل گیا کہ الماری میں ایک تہہ خانہ تھا۔ میں بھی 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کے پیچھے پیچھے اس الماری سے تہہ خانے میں چلی گئی اور جب سیڑھیوں سے نیچے اتری تو نیچے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تہہ خانے میں میرے شوہر کی تینوں بیویاں رسیوں سے قید تھیں اور وہ باری باری سب کو کھانا دے رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر چیختے ہوئے باہر بھاگی اور مامی کو آواز دینے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب گھر والے اکٹھے ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں سارا گھر نیچے تہہ خانے میں موجود تھا۔ ان تینوں لڑکیوں کو نکال کر اوپر کمرے میں لایا گیا تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اس کی پہلی بیوی روتے ہوئے کہنے لگی، یہ شخص تھوڑا سا پاگل اور سائیکو ہے۔ یہ امریکہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا تھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے یہ ساری لڑکیوں کو ویسا ہی بے وفا اور دھوکے باز سمجھنے لگا تھا، اس لیے یہ شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی سے اس لڑکی کا بدلہ لینے کے لیے اسے قید کر دیتا ہے۔ پھر مامی بتانے لگی کہ اس لڑکی کے جانے کے بعد یہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، لیکن اب مجھے لگا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میرے شوہر عرفان کا جب راز کھلا تو وہ چیخنے چلانے لگا۔ ہم نے اسی وقت اسے ہسپتال داخل کروا دیا، لیکن اس کی باقی تینوں بیویوں نے عرفان سے طلاق لے لی اور مامی نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے آدھی جائیداد دے دی تھی۔ میں اب ڈاکٹر بن رہی ہوں اور میں نے اپنے شوہر عرفان سے طلاق نہیں لی کیونکہ مامی اور میں مل کر اس کا علاج کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ مزید اس طرح کی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔